بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر مصفر حسن اور میرا تعلق ہے جموں کشمیر لبریشن لیگ برطانیہ سے، اور یہ جماعت جناب کیش خورشید نے 1962 میں قائم کی تھی۔ آج جموں کشمیر اور کشمیر وادی کے لیے ایک انتہائی افسوسناک اور غم کا دن ہے۔ اس دن میروائز کشمیر جناب مولوی محمد فاروق صاحب کو شہید کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، اور ان کے ساتھ ہمارے خاندانی تعلقات تھے، اور سیاسی طور پر بھی ہمارے جو بزرگ تھے وہ اس وقت کی جو سیاست تھی کشمیر کی، پاکستان بننے سے پہلے، ہندوستان علیحدہ ہونے سے پہلے، وہ میر وائز صاحب کی جماعت کے اندر ان کے ساتھ کام کرتے تھے، اور ایک اس کی اپنی تاریخ ہے جس پہ کبھی پھر بات کریں گے۔ تو لیکن آج ہم مولوی مولوی فاروق صاحب کو اور جناب آزادی پسند رہنما، ایک مدبر سیاستدان جناب عبدالغنی لون صاحب، جو پیپلز کانفرنس کے چیئرمین تھے، ان کو بھی اسی تاریخ کو شہید کیا گیا، اور آج ان کی 19ویں برسی ہے، جبکہ مولوی فاروق صاحب کی 31ویں برسی ہے۔ کیونکہ ان دونوں حضرات کا تعلق وادی کشمیر سے ہے، تو میں نے آج دعوت دی ہے جناب ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، جناب ارشاد ملک ایڈوکیٹ صاحب، جو برطانیہ لندن میں ہوتے ہیں، اور ان کا تعلق ہے پیپلز لیگ کے ساتھ، جناب شبیر شاہ صاحب کی جماعت کے ساتھ، اور یہاں وہ نمائندگی کرتے ہیں شبیر شاہ صاحب کی جماعت کی۔ لیکن آج ہم ان سے وادی کشمیر کے حوالے سے ان دو قائدین کے بارے میں کچھ تفصیلات آپ تک پہنچائیں گے۔ تو جناب ارشاد ملک صاحب، ویلکم ٹو دا ٹاک شو۔ تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ۔ آپ سے میں پہلے پوچھنا چاہوں گا جناب کہ میر وائز مولوی فاروق صاحب، جن کی آج 31ویں برسی ہے، ان کے بارے میں ہمیں آپ کچھ بتائیں کہ کیا حالات تھے اور کیا ہوا، کیوں ان کو شہید کیا گیا؟ میر وائز صاحب، شہادت سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میر وائز فاروق صاحب جو تھے، یہ دو کشمیر کی جو مزاحمتی سیاست جو پہلے سے بھی تھی، تو دو گروپ تھے کشمیر میں، اور ان کو شیرا بکرا گروپ، ایک کو شیر کہتے، دوسرے کو بکرا کہتے۔ تو شیرا وہ جو لوگ تھے وہ تھے شیخ عبداللہ کے فالوورز، جی اور جو میر وائز فیملی تھی، یہ ان کے الگ فالوورز ہی نہیں تھے سیاسی طور پر، بلکہ ان کے وہ مرید بھی لوگ تھے، کیونکہ یہ ایک گدی تھی۔ کشمیر میں یہ گدیاں وغیرہ نہیں ہوتی، لیکن یہ ایک ایسا خاندان تھا، تعلیم یافتہ لوگ تھے، اور انہوں نے 47 سے پہلے مہاراجہ کے دور میں بھی انہوں نے کشمیریوں کی تعلیم تربیت کے لیے اس خاندان کی بہت ساری خدمات ہیں۔ انہوں نے سکول کھولے تھے، اگرچہ اس میں زیادہ تر اسلامی تعلیم ہی دی جاتی تھی، لیکن یہ لوگ یہ خاندان بلکہ واجب الاحترام خاندان تھا۔ اور یہ جو ڈاؤن ٹاؤن ایریا جو سری نگر کا ہے، اس پر مولوی صاحب کی بڑی گرفت تھی، اور آپ یوں کہیں کہ 24 گھنٹے میں وہ 10,000 لوگ 10 منٹ کے نوٹس پر جمع کر سکتے تھے، کیونکہ یہ راجوری کا دل جو تھا، ان کا ارد گرد کا علاقہ سارے مرید تھے، اور ہر جمعہ یہ جامعہ میں پڑھاتے تھے، جو تو پتہ نہیں کتنے 100 سال پرانی مسجد ہے، تواریخی مسجد۔ تو یہ وہاں پہ ایک پولیٹیکل سٹیج ان کا وہ مسجد تھی۔ تو پھر ان کی شہادت کے بارے میں جی بہت ساری وجوہات ہیں، جی اور اکثر یہ ایک بات میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ جی یہ آج یہ جو ہم ٹریبیوٹ دینا چاہتے ہیں دونوں ان ہماری سینئر لیڈرز کو، تو
ان کے بارے میں وثوق کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں جی اور سارا کشمیر جانتا ہے اور سب جو دنیا بھی جانتی ہے، یہ دونوں لیڈر جو ہیں جی ان کو انڈین آرمی نے نہیں مارا، جی نہ پاکستان کا ہاتھ ہے ان کی شہادت میں یا ان کے قتل میں۔ ٹھیک یہ دونوں لوگ اپنے کشمیریوں کی وجہ سے اپنی ہی جو تنظیمی ایک مسئلہ تھا کہ آگے بڑھانے کے لیے، اپنی سپیس آگے کرنے کے لیے، سٹیج پہ قبضہ جمانے کے لیے جی یہ مولوی صاحب کو قتل کیا گیا۔ کیا بیکاز اس پہ تھوڑی سی آپ وضاحت کریں گے کہ کیونکہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں نا کہ جی یہ ان کے پاس ایک سٹیج آلریڈی تھا اچھا مولوی خاندان کے، اور یہ دہائیوں سے تھا، یہ پتہ نہیں 100 سال سے 150 سال سے جی ان کے پاس سٹیج تھا۔ تو کچھ لوگ جو ہیں اچھا جب یہ تحریک اٹھی تو وہ چاہتے تھے کہ ان کو ایک سٹیج ملے، اس پر قبضہ ہاں ہو جائے، اچھا اچھا تو وہ سٹیج قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے مولوی صاحب کا اسسینیشن کیا، ٹھیک کیونکہ یہ ایک بہت اور لوگوں کو پتا ہے۔ اچھا سیاسی رنجش کی اس دوسری جو بات تھی، جی اور دونوں کی جو ہے، اس پر میں نے ایک لکھا تھا ان دونوں کے بارے میں جی کہ ان دونوں کو جو قتل کیا گیا لگ بھگ آپس میں وہ جو کھرے ہیں نا ایک ہی طرف جاتے ہیں، اچھا اور وجوہات بھی ایک جیسی تھی کہ ایک سپیس اپنے لیے پیدا کی جائے۔ اچھا تو ڈاکٹر صاحب میں انگلش میں نہیں لکھتا ہوں جی پوئٹری وغیرہ، لیکن اس دن پتہ نہیں کس طرح سے میرے ذہن میں آیا تو میں نے ایک پوئم لکھی تھی آمد ہو گیا ان دو بزرگوں پہ، اور ہاں وہ اف یو ریمبر دے ریٹا پرویس، وہ جو انگلش لیڈی تھی، جی جی تو جی جی اس کی وجہ سے وہ یہاں پر چھپی دے نیوز ڈیلی لندن میں، اچھا اور پھر نیکسٹ ایئر اس کو انہی کی دونوں کی کیونکہ اینیورسری ایک ہی ہے، ایک ہاں ہی ڈیٹ پہ بالکل ہوئی ہے، اور گریٹر کشمیر میں بھی وہ چھپی تھی۔ اچھا بیسیکلی اینیورسری اس لیے ایک ہی ہے کیونکہ آئی تھنک اس کی ڈیتھ کے بعد پتہ نہیں 19ویں یا 18ویں اچھا اینیورسری مولوی فاروق صاحب کی تھی، جی جی تو اس کی اینیورسری پہ لون صاحب تقریر کر رہے تھے اچھا اور ان پر جناب علی 16 گولیاں چلائی، اچھا اور یہ وہی ایک ایلیمنٹ ہے ٹھیک جس ایلیمنٹ نے مولوی صاحب کا یہ کیا تھا، اور ٹھیک ان کو سزا ہی ملی اس چیز کی جی کہ ان کو سزا جو ہے، وجہ یہی ہے کہ میں ان کو کہ یہ بیسیکلی بوتھ آف دیم جی دے ویر پاپولر۔ مولوی فاروق صاحب نے انہیرٹ کی تھی لیڈرشپ، کیونکہ اس کے بڑے بھی مطلب ہی واز دا نیفیو آف میر وائز کشمیر، جی جو آزاد کشمیر کا پریزیڈنٹ بھی بنا ہوا تھا، جی 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 اور ان کی جو فیملی تھی، ان کے جو مہاراجا کے ساتھ بھی جی وہ بھی ان کی عزت کرتا تھا، تو یہ ایک وجہ تھی۔ اور آن دی ادر ہینڈ لون صاحب واز ٹوٹلی اے ڈفرنٹ میں اس پرسن۔ پہ آپ سے ہاں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمیں تھوڑا جی سا لون صاحب کی جو پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے اس کے جی جی بارے میں تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں کہ وہ کیا سوچ رکھتے تھے کشمیر کے ہاں بارے ہاں، میں دی مین تھنگ لون صاحب جو میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک پوئم میں آپ کو پڑھو، پھر میں آپ کو اسی میں سمجھ سارا نکل آئے گا۔ میں جی So basically, Dr. Saab, there are two types of people. Some people live to die, جی and others who die to leave behind some impression, صحیح which just can't be affected. Both of these people, especially Lone Saab, جی یہ جو ان کا جو قتل ہو گیا، these were martyred, جی and the reason was of both of them were courageous. صحیح ان میں یہ ہمت تھی، and their sin was truthfulness, جی and their crime was that they always called spade a spade. صحیح Now that we are observing their martyrdom, we remember them
for their forthnightness. Their loss was not just political but emotional for the people of Valley. सही As statesmen, जी they had a vision to take their nation forward, and as a humble human being, yeah they won the hearts of their followers. सही तो लोन साहब के जो फॉलोअर्स थे वो उसकी कस्में खाते थे, ठीक और जो उनके मीरवाइज साहब के थे वो तो मुरीद थे ही, वो तो कोई शादी उनकी नहीं होती थी जिसमें वो शामिल ना हो जाते. जी But unfortunately, we are caught in such an agony जी where no one knows as to who killed whom. हम्म But the monster of death has हम्म haunted us for so long. We सही have suffered a lot and we continue to suffer. हम्म We have lost our precious lives and there is no sign of relief in the immediate future. We हम्म are left to the mercy of God and we pray that He comes to our rescue. तो इसमें मैंने एक पोएम आपको, it will take 2 minutes डॉक्टर साहब. जी जी So ये पोएम मैंने लिखी थी. Listen, a story of beasts, yet listen, a story of beasts yet untold, who killed Kashmiris young and old. Who is he knows everyone. Dr. Saab, who is he knows everyone, but lips are sealed because of gun. okay They struck with a borrowed mind, हम्म leaving not a single clue behind. yeah Ugly and gloomy 21st of May. हम्म Ugly and gloomy 21st of May yeah was our history's darkest day. हम्म Miseries spread and hopes turned into fun, yeah and 2 lions were killed by agent's gun. yeah Patriots who were highly known, Maulvi Farooq Saab and Mr. A.G. Lone, yeah helpful to needy and friend of poor. Their speeches were like lions' roar. They were a noble and iron man हम्म who could break the slavery chain. A beast struck in the month of May and snatched sons of Kashmir away. Young and old, their lips are sealed. Secret of their death was never revealed. हम्म Stooge killer who was sick in mind, not difficult for us to find. हम्म He was a pawn of an ugly game, yeah committed sin and earned shame. Kashmiris are settled in a doubt. yeah Kashmiris are settled in a doubt. Is the killer dead हम्म or roaming about? ठीक तो ये मेरा खराज अकीदत था इन दोनों के लिए. ठीक तो मसला ये है जनाब अली कि एक चीज जैसे मैंने आपको बता दी कि इन दोनों को अनफॉर्चुनेटली इनकी शहादत के बाद एक ब्लेम गेम चली. हम्म इंडिया ने पाकिस्तान को एक्यूज किया हम्म और पाकिस्तान ने इंडिया को एक्यूज किया. जी बट द ट्रूथ इज इन दोनों ने इसको नहीं मारा, जी और ये कश्मीर का बच्चा बच्चा जानते हैं हम्म और ये इनके अपने बच्चे भी जानते हैं, और ठीक उन्होंने वाशगाफ इजहार किया है ठीक कि इनको क्यों मारा गया. इसलिए मारा गया कि हम्म इनकी साफगोई लोगों को पसंद नहीं थी, जी और ये जो हम में से हमारे ही लोग वो जो ये समझते थे कि सिर्फ उनका सर जो है, वो कहते हैं ना कि दे थिंक देयर एंड ओनली देयर हेड इज फिट फॉर द क्राउन. जी वो ये समझते थे कि हमारा ही सर जो है दस्तार फजीलत के काबिल है, सही इसलिए बाकी जितने भी सर हैं उनको कुचल दो. सही तो दिस इज द, और मुझे आज भी मैंने वो थोड़ा लिखा इस पर, रीजन ये है कि जी देखें अगर आपने किसी को कत्ल किया, उसको गलत समझ के कत्ल किया तो किया, लेकिन फिर जब वो उनको इज्जत मिलती है, जब उनको लोग याद करते हैं, जी और ये लोग सबसे आगे उनको आज खराज अकीदत पेश करते हैं.
ट्रिब्यूट्स में सबसे ये लोग पहले आ जाते हैं, जिन्होंने वो मारा था। तबका वो तबका सबसे पहले आ जाते हैं ना। तो इसीलिए कश्मीर से मैक्सिम इन कश्मीरी एक प्रोवर्ब है, यमो मोर इमाम सोई करा या इमाम, यानी कि जिन्होंने इमाम अलैहिस्सलाम को कत्ल किया वही अपना जिगर पीटते रहे फिर बाद में शोर करते हैं या इमाम। शोर करते हैं। तो दिस इज, और इनकी इनकी मैं आज एक इधर यूके की एक तंजीम का मैं वो क्या कहते हैं वो पोस्टर टाइप देख रहा था, जी। और उसमें अगर इंसान की अक्ल हो, इंसान को शऊर हो, चीख चीख के कह रहा था कि ये यही लोग कातिल हैं, कम से कम गनी लोन। जी। क्योंकि अगर दो लीडर्स की बरसी है जी। और एक ही दिन दोनों शहीद किए गए हैं, जी हाँ। एक की तस्वीर नहीं है, दूसरे की तस्वीर है, जी हाँ, हाँ? सही। और ये जनाब अली, ये दी मुझे एक चीज में ये कि ये जो मना रहे हैं इनकी एनिवर्सरीज और इनके ये, दिस इज ऑल अपनी दुकानें चलाने के लिए। उनको ना मौलवी फारूक साहब से, ये जो आजकल जी। सबकी मैं नहीं करता बात, स्पेशली दोज पीपल, ये जो अपने आप को मौलवी कहते हैं, दीनदार कहते हैं, और ये समझते हैं कि हमें लोगों को नहीं पता कि इन्होंने इस्लाम ये मुजफ्फराबाद से लेकर लंदन तक और बर्मिंघम तक और पता नहीं कौन कौन शहर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हर हर जगह पे ये जो करते हैं, सिर्फ ये अपने दुकानों की जनाबली वो आराइश के लिए करते हैं, सियासी दुकानों की आराइश के लिए। मुझे बहुत एक चीज का गिला है कि अगर आप लोगों ने किसी को मार दिया तो मार दिया, अगर आपको लगा आपके नजदीक वो गलत था तो गलत था। तो ये कौन सी मुनाफिकत आप करते हैं कि जी। फिर आप उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं और गलत बोलते हैं, उनको उसने मारा। बट दी क्वेश्चन इज कि अभी लोगों को, और मेरा आप से कहने का